الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ لگاتار کئی روز سے ہم لوگ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الداء والدواء سے گناہوں کے نقصانات اور اس کی سزائیں کیا کیا ہوتی ہیں یہ سب سنتے آ رہے ہیں۔ آج بھی ایک دو باتیں سنتے ہیں۔ آج کے درس کو تھوڑا غور سے سننا پڑے گا، تبھی پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ انشاءاللہ میں آسانی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کروں۔ دیکھیے، کہتے ہیں کہ گناہوں کی ایک سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو بھول جاتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور بندے کو اسی کے حوالے اور شیطان کے حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ بندے کو اللہ تعالیٰ اسی بندے کے حوالے، اس کا معاملہ اسی کے حوالے اور شیطان کے حوالے اس بندے کو کرتا ہے۔ اور کہتے ہیں وَهُنَاكَ الْهَلَاكُ الَّذِي لَا يُرْجِي مَعَهُ نَجَاتٍ، کہتے ہیں یہ ایسی ہلاکت ہے کہ جب بندہ اس حالت میں ہو جائے گا تو اس کے ساتھ اب نجات نہیں ہے، بندے کو اب نجات نہیں ہوگی، یہ اس گڑھے میں گر جائے گا، ہلاکت کے اس گڑھے میں گر جائے گا کہ اب نجات کی امید بہت کم ہے، نجات کی امید بہت کم ہے۔ ہم لوگ بھی کسی کو کہتے ہیں نا، جاؤ تمہارا معاملہ تمہارے پاس ہے۔ تو اللہ رب العالمین جب بندہ گناہ کرتے جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو بھلا بیٹھتا ہے۔ بندہ خود بخود اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے کہ میں کون ہوں۔ اللہ نے مقام دیا ہے انسان کو، اللہ نے مقام دیا ہے، بندہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اپنی قدر منزلت اور فضیلت سب کچھ کھو بیٹھتا ہے، اور شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الحشر کے اندر 18ویں اور 19ویں آیت میں یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک ہم الفاسقون۔ یہ فرمایا، کہا کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور ہر ایک آدمی کو دیکھ لینا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا عمل تیار کر کے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اللہ رب العالمین جو کچھ بھی تم کر رہے ہو سب کی خبر رکھتا ہے، اور پھر کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو وہ اپنے آپ کو بھول گئے، یہی وہ لوگ بڑے گناہگار فاسق لوگ، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ تو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو وہ خبر رکھتا ہے، پھر کہا کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، یہ بات ہے۔ تو گناہ کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کو بندہ بھول جاتا ہے تو اللہ اس بندے کو بھول جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا ہے، اور ان مومن بندوں کو ان لوگوں کی طرح ہونے سے منع کیا ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے تقوی کو چھوڑ کر کے اللہ کو بھول بیٹھتے ہیں، تو کیا خبر دیا کہ ان کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو بھول جاتا ہے، اور ایسے بندہ کیا ہوتا ہے ای انساہ مصالحہا، بندہ اپنے نفس کو بھولا بیٹھتا ہے، یعنی اپنے نفس کے لیے جو فائدہ دینے والی چیز ہے اس کو بھول جاتا ہے، اس سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کیا فائدہ دینے والی چیز ہے؟ نیکی، تقوی، آخرت کی کامیابی، اس کے لیے فائدہ کی چیز ہے، یہ سب کو بھول جاتا ہے، اور کہتے ہیں وہ چیز جو اس کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتی ہے اس چیز کو بھول جاتا ہے۔ وہ چیز جو ابدی یعنی ہمیشہ زندگی آخرت کی کامیابی ہے، جو واجب کرتی ہے، ایسی چیز کو بھول جاتا ہے۔ اور جو کمال لذت ہے، جو آخرت میں لذت اور سرور مزہ ملے گا، وہ سب جس چیز کے ذریعے سے حاصل ہوگی ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔
سرورہا و نعیمہا، آخرت کے سرور، خوشی اور نعمتیں بھول جاتا ہے تو وہ ایسا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب انسان اللہ کی عظمت بھول جاتا ہے، اللہ کا خوف اور اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ان چیزوں کو کرنا چھوڑ دیتا ہے، تب یہ ایسا ہوتا ہے، تب یہ ایسا ہوتا ہے اور ضائع کر لیتا ہے. اغفل اللہ قلبہ عن ذکرہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اپنے ذکر سے غافل کر دیتا ہے. اب وہ بندہ اللہ کو یاد نہیں کر پاتا، اللہ کو یاد نہیں کر پاتا ہے. جب اللہ کا ذکر ختم ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنے خواہش کے پیچھے چلتا ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ پورا بکھر کر رہ جاتا ہے، اس کا معاملہ پورا بکھر جاتا ہے. وہ چیز جو اس کی دنیا اور دین کو سدھارتی ہے وہ چیز اس سے چلی جاتی ہے، اور جو آخرت میں خوش نصیب بنے گا وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، اور اتنی بڑی قیمتی چیز کو وہ بدل دیتا ہے. وہ بدل دیتا ہے جس چیز کے ذریعے سے ہمیشہ خوشی ملے گی، اس چیز کو وہ بدل دیتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے، گناہ کی لذت ایسا ہی ہے جیسے گرمی کا بادل. گرمی کا بادل یا تو کچھ خیال، گرمی کا بادل کتنا دیر تک رہے گا؟ بادل آیا چلا جاتا ہے. اس بادل کو اگر کوئی سمجھ لے کہ نہیں نہیں ہمیشہ ہی رہے گا تو بیوقوف ہے. اسی وجہ سے ایک شاعر نے کہا علام نوم او کذل زائل، کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے خواب ہمیشہ رہتا ہے، نہیں رہتا، کچھ دیر کے لیے رہتا ہے اور بندہ جاگ جاتا ہے. اور کہتے ہیں ایسا ہی ہے گناہ کی لذت، ایسا ہے جیسے کہ سایہ ہمیشہ رہتا ہے، چھام ہمیشہ نہیں رہتا. ان اللبیب بمثلھا لا یخدع، ایک عقل مند انسان ایسی چیزوں سے دھوکہ نہیں کھاتا، ایسی چیزوں سے دھوکہ نہیں کھاتا. تو فرماتے ہیں کہ گناہوں کی بہت بڑی ایک یہ سزا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے اور برباد کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کو حصہ ملنے والا ہے لذت کا، نعمت کا، تو وہ چیز ختم کر لیتا ہے. اس گناہ کی وجہ سے وہ چیز ختم کر لیتا ہے، اور اس کے بدلے میں بالکل ہلکی اور سستی چیز کو خریدتا ہے. اور کہتے ہیں کہ سب سے بہترین کیا چیز اس نے کھویا؟ اللہ تعالیٰ کا یاد، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر. اس کو وہ بدل لیتا ہے تو دوسری چیز مل جاتی ہے. کہتے ہیں فَغَيَّعَ مَنْ لَا غِنَى لَهُ عَنْهُ وَلَا عِوَضَ لَهُ مِنْهُ وَاسْتَبْدَلَ بِهِ مَنْ عَنْهُ كُلُّ الْغِنَى. کہتے ہیں کہ اب بندہ وہ ایسی چیز کو برباد کر لیتا ہے جو اس کے لیے لازمی ضروری ہے. لازمی ضروری کیا ہے؟ اللہ کی یاد، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کی بندے کے لیے، ہر بندے کے لیے ضروری چیز ہے. اس چیز کو وہ کھو دیتا ہے، اس چیز کو وہ کھو دیتا ہے. اور اتنی بڑی یہ چیز ہے اللہ کی یاد. کہتے ہیں ولا عوض لہ، اس کا کوئی بدل نہیں. کوئی آدمی اگر اللہ کو بھول جائے تو اس کا بدل کوئی چیز نہیں، اس کے مقابلے میں کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے، اس کے بدلے میں کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے. کہتے ہیں کہ ہر چیز کا بدلہ ہو سکتا ہے لیکن اس چیز کا بدلہ نہیں کہ بندہ اللہ کو بھول جائے. اللہ کو بھول جائے یہ بدلہ نہیں. کہتے ہیں من کل شیء اذا ضیعتہ عوض، ہر چیز جس کو بندہ ضائع کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، اس کا بدل ہے، اس کا بدل ہے. وما من اللہ ان ضیعت عوض. کہتے ہیں کہ اگر تو اللہ کو بھول جائے، اللہ کو کھو دے، اس کا کوئی بدل نہیں، اس کا کوئی بدل نہیں. اور گناہگار ایسا ہی کرتا ہے. ایک گناہگار انسان اللہ تعالیٰ کو ضائع کر دیتا ہے، اللہ کی یاد کو ضائع کر دیتا ہے، تو وہ پھر بہت ساری چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو اسی وجہ سے وہ کھو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، اور اس کا بھاری نقصان ہوتا ہے. اور ایک چیز ذکر کرتے ہیں گناہوں کے نقصان میں سے، یہ بھی بہت اہم ہے. کہتے ہیں کہ وَمِنْ عُقُوبَاتِهَا أَنَّهَا تُخْرِجُ الْعَبْدَ مِنْ دَائِرَةِ الْإِحْسَانِ، کہ گناہوں کی ایک سزا یہ ہے کہ گناہ بندے کو احسان کے دائرے سے نکال دیتا ہے. گناہ احسان کے دائرے سے نکال دیتا ہے بندے کو. احسان کیا ہے؟
احسان یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے، یا کم سے کم یہ سوچے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن گناہ جب بندہ کرتے رہتا ہے اس دائرے سے اللہ تعالیٰ اس کو نکال دیتا ہے۔ سوچیے اور یاد رکھیے، عبادت کا اصل مزہ، لذت، مٹھاس، عبادت جب بندہ احسان کے ساتھ کرے گا تو ملے گا، احسان کے ساتھ کرے گا تو ملے گا، اور ورنہ خالی نماز پڑھیں گے تو اٹھک بیٹھک کے علاوہ کچھ نہیں ہو۔ ایسے ہی ہوتا ہے، بہت سارے لوگ 80 سال تک عبادت کرتے لیکن عبادت کا اس کو کچھ بھی مزہ نہیں ملتا، عبادت کا کچھ بھی مزہ نہیں ملتا، لذت نہیں ملتا۔ کیوں؟ وہی احسان کے دائرے سے بندہ نکل چکا ہے، کچھ ایسی غلطی کر رہا ہے تو، اور اب اس کو جو محسن کا اجر ملے گا، محسن ہونے کا، احسان کا جو اجر مل سکتا تھا وہ ختم کر لیتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں فَإِنَّ الْإِحْسَانَ إِذَا بَاشَرَ الْقَلْبَ مَنَعَهُ مِنَ الْمَعَاصِي، جب انسان کے دل میں احسان کے درجہ آ جائے تو وہ احسان کا درجہ اس بندے کو گناہ سے روکے گا، گناہ سے روکے گا۔ فَإِنَّ مَنْ عَبَدَ اللَّهَ كَأَنَّهُ يَرَاهُ، اگر کوئی بندہ اس طرح عبادت کرتا ہے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ کب ایسا کرے گا؟ جب اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کی امید ہوگی اس کے دل میں، تب یہ کیفیت پائی جائے۔ اور گناہ کرتے 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 اللہ کے ذکر سے بندہ غافل ہوتا ہے، اللہ کی محبت سے دور ہو جاتا ہے، اور اللہ کا خوف ختم ہوتا ہے، اللہ کی امید چلی جاتی ہے اللہ تعالیٰ پر، اور ایسے اب یہ بندہ احسان کے درجے سے ختم ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، اور پھر اس کا ارادہ معصیت کا ہو جاتا ہے، گناہ کا ہو جاتا ہے، اور بڑھتے 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 کیا ہوتا ہے؟ فَإِذَا خَرَجَ مِن دَائِرَةِ الْإِحْسَانِ فَاتَهُ صُحْبَةُ رُفِقِهِ الْخَاصَّةِ، جب بندہ احسان کے درجے سے نکل جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کی جو رفقت ملنے والی تھی، اللہ تعالیٰ کو کی جو ولایت ہو سکتی تھی وہ ختم ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی ہے، اللہ تعالیٰ مکمل نعمتیں عطا کرتا ہے، اس درجے سے بندہ نکل جاتا ہے اور بہت سارے خیر اس سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ خیر کرے تو مومن کے دائرے میں رکھے گا۔ دیکھیے دین کے 3 درجے ہیں، ایک ایمان، اسلام اور احسان۔ ایمان، اسلام اور احسان۔ بندہ جب احسان کے درجے سے نکل جاتا ہے تو اگر اللہ خیر کیا تو ایمان کے دائرے میں رکھے گا، ایمان کے دائرے میں رکھے گا، وہ مومن ہوگا لیکن پکا کامل مومن نہیں، پکا کامل نہیں مومن نہیں ہے، لیکن اگر پھر بھی غلطی کرتے جاتا ہے تو ایمان کے دائرے سے بھی اللہ نکال دیتا ہے۔ بات سن رہی ہے؟ احسان کے درجے سے نکل کر کے اب ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ وہ اسلام ہی سے نکل گیا، لیکن پھر غلطی اگر ایسے کرتا ہے جس سے اسلام سے نکل جاتے ہیں تو پھر بندہ وہ اسلام ہی سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری کے اندر 2475 کے اندر کہا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، کہ زنا کرنے والا زنا کرتے وقت مومن نہیں ہوتا، زنا کرنے والا زنا کرتے وقت مومن نہیں ہوتا، یعنی ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرے گا۔ اور کہتے ہیں ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو مومن، ایک شراب پینے والا آدمی شراب پیتے ہوئے مومن نہیں رہتا۔ اور کہا ولا یسرق حین یسرق وهو مومن، چور آدمی چوری کرتے ہوئے وقت مومن نہیں ہوتا۔ ولا ینتہب نہبتن، اور ڈاکہ چھیننے والا، لوٹنے والا لوٹتے وقت مومن نہیں ہوتا، لوگوں کی نظریں اس پر پڑتی ہے تو یہ مومن نہیں ہوتا، یعنی اس وقت دائرے ایمان سے، ایمان کا جو دائرہ ہے سرکل ہے اس سے ہٹ جاتا ہے۔ ترمذی کی دوسری روایت میں ہے کہ جب آدمی زنا کرنے لگتا ہے تو اس کا ایمان اس سے باہر نکل جاتا ہے اور اس کے اوپر سایہ کی طرح ہوتا ہے، اس آدمی سے ایمان ہٹ جاتا ہے۔ جب یہ کام غلط سلط کام کر کے ختم ہو جاتا ہے پھر اس کا ایمان لوٹتا ہے۔ زنا کرتے وقت، چوری کرتے وقت، شراب پیتے وقت وہ بندہ مومن نہیں ہوتا۔ تو دیکھیے آپ سوچیے، ایسا نہیں کہ اسلامی سے نکل گیا کافر ہو گیا، ایسا نہیں، لیکن اتنا بڑا گناہگار اور اللہ کی اتنی رحمت سے دور ہو جاتا ہے
ایمان کے سرکل سے اس وقت نکل جانا معمولی بات نہیں. اسی وجہ سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایمان کے دائرے سے نکل جانا یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے نکل جانا ہے. اللہ کی حفاظت سے بندہ نکل جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ ایمان کے تقریباً 100 سے زیادہ فائدے ہیں اور خصلتیں ہیں. ان تمام چیزوں کو وہ گنوا لیتا ہے. اور کئی چیزیں، ایک دو چیزیں انہوں نے ذکر کیا، کہتے ہیں کہ اتنا بڑا اجر ایمان کا ہے اس کو کھو دیتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں کہا وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، ان قریب اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت بڑا اجر دے گا. مومنوں کو دے گا. مومن کی سرکل سے اس وقت نکل گیا نا، مسلمان تو ہے لیکن ایمان کے سرکل سے نکل گیا ہے، تو اتنا بڑا اجر سے وہ نکل گیا. اور کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے شر اور پریشانی سے دفاع نہیں کرے گا، بچائے گا نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ یدفع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ مومنوں کا دفاع کرتا ہے، ڈیفینس کرتا ہے. اس ڈیفینس، اللہ تعالیٰ کے ڈیفینس سے وہ بندہ نکل جاتا ہے، اللہ کی حفاظت سے وہ بندہ نکل جاتا ہے. اور عرش کے اٹھانے والے فرشتے جو دعا کرتے ہیں وہ دعا سے محروم ہو جاتا ہے. اور اللہ رب العالمین کی جو ولایت ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی ہے، اس ولایت سے نکل جاتا ہے. اور فرشتے ساتھ دیتے ہیں مومنوں کو. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، سورہ انفال کی 12ویں آیت میں ہے کہا کہ تیرا رب فرشتوں کو وحی کرتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ان لوگوں کو، انی معکم، کہ میں ان کے ساتھ ہوں، اور مومن لوگوں کا ساتھ دے، وہ ثابت قدمی کرے ان کو. اور یہ مغفرت اور رزق کریم کے درجے سے نکل جاتا ہے اور عزت کھو دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ کے لیے عزت ہے، اللہ کے رسول کے لیے عزت ہے، اور مومنوں کے لیے عزت ہے. وہ عزت کے دائرے سے بے عزتی کے دائرے میں چلا جاتا ہے، بے عزتی کے دائرے میں چلا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو اس کو ساتھ دے گا ایمان کے حالت میں، اس دائرے سے نکل جاتا ہے. اللہ نے کہا وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے. تو اب یہ گناہ کرتے کرتے جو ایمان کے سرکل سے باہر نکل گیا، اللہ کے ساتھ پانے سے نکل گیا. اور کہتے ہیں کہ آخرت اور دنیا میں جو بلندی مل سکتی ہے یہ بھی کھو دیا، یہ بھی کھو دیا. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کی 11ویں آیت میں کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور جو اوت العلم ہے، جن کو علم دیا گیا، ان کے درجات کو بلند کرتا ہے. ایمان والے کے درجات کو بلند کرتا ہے. جب ایمان کے سرکل سے نکل گیا تو درجات جو ملنے والے تھے یہ کھو دیا. اور دوہرا اجر مومن کو ملتا ہے یہ بھی کھو دیا. اور خوف غم ختم کرتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ بھی، اس کو بھی اس نے کھو دیا. بہرحال کئی اور چیزیں ذکر کی ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ ایمان جو ہے، کہتے ہیں ان الایمان سبب جالب لکل خیر، ایمان تمام خیر کو کھینچنے کا ذریعہ ہے. ایمان تمام خیر کو کھینچ لانے کا ذریعہ ہے. وَكُلُّ خَيْرٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَسَبَبُهُ الْإِيمَانُ، دنیا اور آخرت میں جو کچھ خیر ہو سکتا ہے سب کے سب کا ذریعہ ایمان ہے. اور کل شر فی الدنیا والآخرہ فسببہ عدم الایمان، کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں جتنی بھی خیر کے علاوہ شر ہے وہ سب کے سب ایمان نہ ہونے کا نتیجہ ہے. اور کہتے ہیں کہ جب ایک بندہ گناہ کرتے 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 ہلکا کر لیتا ہے اپنے آپ کو، اور جو ایمان کا سرکل اور دائرہ ہے اس سے وہ نکل کر کے وہ باہر نکل جاتا ہے. گرچہ کبھی کبھی مسلمان وہ رہتا ہے لیکن ایمان اس سے کمزور ہو جاتی ہے اور بہت سارے خیر اس سے ختم ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے ان سب چیزوں سے ڈرنا چاہیے. یہ سارے کے سارے جو ہے گناہوں کے نقصانات ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح سے سمجھنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچا لے. ہمیں اپنے حفظ و امان میں اللہ تعالیٰ رکھے اور صراط مستقیم کو سمجھ کر کے اس کو قبول کرنے اور اس پر چلنے کی توفیق دے، اور شیطان کے مکر و فریب اور راستوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے. آمین.